ایجنٹ آف سوشل چینج. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل چینج ہے اس کے کون کون سے سورسز ہیں, اس کے کون کون سے ایجنٹ ہیں جو چینج کو کاز کرتے ہیں, جو چینج کا فیکٹر بنتے ہیں, کہ جو چینج کسی بھی معاشرے کے اندر جو تبدیلی آتی ہے. اور جو چینج ان اٹ سیلف کیا ہے, ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی ہم پہلے دیکھتے ہیں, پھر ہم ایجنٹس کی طرف جائیں. تو چینج اٹس بیسیکلی دا پروسیس آف شفٹنگ ایٹیٹیوڈ, ویلیوز اینڈ ایکشنز ٹو ایڈریس سوشل پرابلمس ان اے پازیٹیو وے. تو بنیادی طور پہ جو سوشل چینج ہے وہ کیا ہے؟ پروسیس کا نام ہے. ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی بھی معاشرے میں لوگوں کے جو جس کو کہہ لیں کہ رویے تبدیل ہوتے ہیں, لوگوں کے مزاج تبدیل ہوتے ہیں, لوگوں کے جو اقدار وہ تبدیل ہوتی ہیں, اور لوگوں کے ایک دوسرے کے ملنے جلنے کے جو طرز زندگی ہے, لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں, اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور جب یہ لائف سٹائل میں تبدیلی آتی ہے, مزاج میں تبدیلی آتی ہے, لوگوں کے ذہنی جو نشو و نما اور سوچ میں تبدیلی آتی ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ پھر سوشل انسٹیٹیوشن کے اوپر, سوشل انٹریکشن آپس میں جو لوگ کرتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سوشل بیہیویئر انسان کا ایک طرح سے ایمرج ہوتا ہے, اس میں سب میں تبدیلی آپ کی نظر آتی ہے. اور یہ تبدیلی جو ہے پھر الٹیمیٹلی جو سوشل ریلیشن ہمیں نظر آتے ہیں اس کے اندر بھی اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے. بیسیکلی اب اگر ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کریں, سوشل انسٹیٹیوشن سوسائٹی کی بات کریں, تو ایجنٹس آف چینج 5 to 6 ایجنٹس آف چینج ہیں. دے آر ویری مچ امپورٹنٹ, جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کارڈینل یا فنڈامنٹل یا بیسک کہہ لیں, یہ وہ ہیں جو ہر سوسائٹی میں مور اور لیس, جس کی پیس کم یا زیادہ ہو سکتی ہے, جس کی ڈائریکشن ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو ہر سوسائٹی کے اندر یہ جو 5 بنیادی پلرز ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے جو سوشل چینج کے ایجنٹ کے طور پہ ایکنالج کیے جاتے ہیں. تو ایک پینگ یونگ 1993 میں اس نے کہا تھا کہ جو سجیسٹ کیا تھا کہ آل انسٹیٹیوشنز آف سوسائٹی آر سورسز آر ایجنٹس آف سوشل چینج. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے کہ سوسائٹی میں جو بھی انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایجنٹ آف سوشل چینج ہوتے ہیں. ایک انسٹیٹیوشن میں تبدیلی کا مقصد یا مطلب یا اثر دوسری انسٹیٹیوشن پہ ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ فیملی ہو, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا میڈیا ہو. تو فرسٹ آف آل وی سی جو کہ انتہائی اہم ہے, اگر ہم مارکسسٹ کانٹیکسٹ میں بات کریں کہ دا موسٹ پاورفل, دا موسٹ ڈومیننٹ جو ایک بیسک انسٹیٹیوشن ہے, دیٹ از دی اکانومی. جو معاشی نظام کہہ لیں یا معیشت کا نظام کہہ لیں یا کسی بھی ملک یا سوسائٹی کی اکنامکس آپ کہہ لیں, تو دیٹ از دا فنڈامنٹل, جس کو اکارڈنگ ٹو مارکس وہ انتہائی پاورفل سوسائٹی کے اندر تبدیلی کا باعث بننے والا ایجنٹ ہے. تو دیٹ از اکانومی. تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از تھرو دی اکنامک سسٹم دیٹ مین اینڈ سوسائٹی فلفل اٹس بیسک نیڈس. اب بیسک نیڈس کون سی ہیں؟ وہ فوڈ ہے, وہ شیلٹر ہے, وہ کلوتھنگ ہے, اور اٹ ایکولی پرووائڈز دی ٹیکنیکل مینس تھرو وچ سوسائٹی اڈیپٹس ٹو اٹس انوائرمنٹ. اب اگلی بات کر دی, یہ انسان کی بیسک ضرورتیں ہیں, جس کو ضرورتیں کون سی ہیں؟ انسان کی روٹی ضرورت ہے, کپڑا انسان کی ضرورت ہے, شیلٹر انسان کی ضرورت ہے, اور بھی انسان کی ضرورتیں ہیں جس کو آپ سماج کی ضرورتیں کہہ لیں. وہ آپ کی سوشل نیڈ بھی ہیں, آپ کی پولیٹیکل ڈیزائرز بھی ہیں, آپ کی پاور, اتھارٹی, اچھا سٹیٹس, اچھا رینک, اور بھی بے شمار ہیں. لیکن جو اکانومی ہے بنیادی طور پہ یہ آپ کو ایسا ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جس کے ذریعے آپ باقی ضرورتیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں. اور یہ تھرو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز, جس کو آپ اکنامک ایکٹیویٹی کہہ لیں یا فائنینشیل ایکٹیویٹی کہہ لیں, جس سے آپ کی تمام ضروریات جو ہیں وہ نہ صرف پوری ہوتی ہیں بلکہ ان کو ریگولیٹ کرنے کا جو ادارہ ہے وہ بھی آپ کی اکانومی ہے. آپ کے جو انوائرمنٹ سورسز ہیں, آپ کے پاس جتنا ویلتھ کا اس کو ریگولیٹ کرنے کا سارا جو نظام ہے
وہ اکانومی ہے, اور اکانومی کے اندر تبدیلی جو ہے وہ سوشل تبدیلی کا باعث بنتی ہے. دوسری طرح کی تبدیلی ہے وہ ہے گورنمنٹ کی. گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اسٹیٹ جنہوں نے رن کرنی ہوتی ہے, ایک ایسی باڈی کا نام حکومت ہے جو اسٹیٹ کے اداروں کو رن کرتی ہے, خاص طور پہ جو پولیٹیکل ادارے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے, وہ گائیڈ کرتی ہے, وہ پلان کرتی ہے آپ کے لیے کہ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے, سوسائٹی کو کہاں پہ لے کے جانا ہے, اور سوسائٹی کے اندر جو لاز ہیں, جو رولز ہیں, جو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں, جو ریفارمز ہیں, وہ وین جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے, اور یہ ہمارا جو نقطہ ہے نظر ہے, اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تیسرا چیز ہے وہ ہے ریلیجن. اب ریلیجن انتہائی اہم ہے. بے شمار کام جو اگر آپ فیملی کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں یا گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں, سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کا مذہب وہ ڈیفائن ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو مذہب اسلام ہے وہ اسٹیٹ کا مذہب ہے, یعنی اسٹیٹ اون کیا ہوا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. تو اس حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بھی جو ریلیجن ہے وہ ایک بہت بڑا ٹول ہے چینج کا, اور اس کے اندر وہ ایک تو مذہب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں, دوسرا یہ کہ بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں جب وہ مذہب کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور ریلیجن ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے, ان کو کمپریہینڈ کرتا ہے, ان کو رسپونڈ کرتا ہے. تو وہ ایک جو آپس میں انٹریکشن کا اور ریلیشن شپ کا انٹرپلے اس کو کہہ لیں, وہ جو ہوتا ہے دیٹ از مچ امپورٹنٹ. اس کی وجہ سے بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن اگر ہم مارکس کی بات کریں تو مارکس ریلیجن کو اور کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے, لیکن جب ہم میکس ویبر کو بات کریں تو وہ اور طرح سے دیکھتا ہے. مارکس کہتا ہے کہ ریلیجن کا جو رول ہے اس میں وہ شاید تبدیلی جو اس کو وہ ریولوشن کہلائے, اور کلاس لیسنس سوسائٹی کا اس کا جو آئیڈیا ہے وہ کہتا ہے کہ ریلیجن اس کو روکنے والا ہے. جبکہ میکس ویبر کو ہم دیکھتے ہیں تو میکس ویبر کہتا ہے کہ نہیں, یہ انتہائی سپیرٹ دیتا ہے, یہ پوٹینشیل پیدا کرتا ہے لوگوں میں ڈیزائر پیدا کرتا ہے, اور خاص طور پہ اس کا جو کام ہے پروٹیسٹنٹ ایتھک اینڈ دی اسپرٹ آف کیپٹلزم, وہ بڑی کلاسیکل ایگزامپل ہے جس میں وہ سوشل جو چینج ہے اس میں مذہب کا کردار جو ہے اس کا کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن ہے. نو ڈاؤٹ ایجوکیشن بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے اور بہت بڑا ایجنٹ ہے, جس میں کہ پاورٹی کے حوالے سے, آپ سپرسٹیشنز کے حوالے سے, آپ ٹریڈیشن کے حوالے سے جو بھی مائنڈ ڈیولپ کرنا ہے, اور خاص طور پہ انٹلیکچوئل جو ڈیبیٹ بنانی ہے, انٹلیکچوئل پرسنالٹی پیدا کرنی ہے, انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈ اور جو ویلیو سسٹم کو اگر آپ نے لے کے جانا ہے تو اس میں ایجوکیشن جو ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, دیٹ از دا میڈیا. آپ میڈیا کو ڈیوائڈ کر لیں, وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, پریس میڈیا ہو, یا آج کل کی اس کنٹمپریری ورلڈ میں جس کو آپ ماڈرن ورلڈ کہہ لیں, اس میں سوشل میڈیا کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کو ایک یوں کہہ لیں کہ اٹس ناٹ اونلی این ایجنٹ آف چینج بٹ اٹس اے کیٹلسٹ آف چینج, جو چینج کو افیکٹ بھی کرتا ہے اور چینج کے ٹول کے طور پہ. اب میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں کی موبلائزیشن بھی کرتا ہے, لوگوں کی اویئرنیس بھی کرتا ہے, اور معاشرے کے اندر آپ کی آئیڈیالوجی ہو, آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو, آپ کا سوشل کوئی ٹریٹ ہو, ٹیکنالوجی ہو, کوئی فیشن ہو, لائف سٹائل ہو, فوڈ ہو, پیٹرن ہو, وہ تمام جو جتنا ہے میڈیا, آپ اس میں آپ کو گائیڈ کرتا بھی نظر آئے گا. آپ اس کے اوپر سوسائٹی میں اس کے جو اثرات ہیں آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ میڈیا کا جو رول ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ.